کردستان میں ڈاکوؤں کا ایک قافلہ رہتا تھا۔ ان کے سردار کا بیان ہے کہ ایک بار لوٹ مار کے لیے ہم جنگل کی طرف نکلے تو دھوپ بہت زیادہ تیز تھی۔ ہم چھاؤں کے لیے کوئی جگہ تلاش کر رہے تھے کہ ہماری نظر دور 3 درختوں پہ پڑی۔ 2 درخت اکٹھے لگے ہوئے تھے، ایک ذرا دور ہٹ کے لگا ہوا تھا۔ جو 2 درخت تھے ہم ان کی چھاؤں میں بیٹھ کے، ان 2 درختوں پہ کوئی جنگلی پھل لگا ہوا تھا، ہم نے کھایا، ہمیں اچھا لگا۔ ڈاکوؤں کے سردار کا بیان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اوپر نگاہ اٹھائی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چڑیا ہے، وہ اس درخت سے کچھ اتارتی ہے اور وہ جو درخت سب سے دور الگ کر کے لگا ہوا ہے اس پہ جاتی ہے اور پھر واپس آتی ہے۔ وہ کہتا ہے جب 2-3 چکر اس چڑیا نے لگائے تو میرے دل میں خیال ہوا کہ میں جا کے اس درخت پہ دیکھوں کہ کیا ہے کہ چڑیا بار بار وہاں جاتی ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ جب میں اس درخت کے اوپر چڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک اندھا سانپ ہے بہت بڑا، اور وہ منہ کھولے ہوئے شاخ کے ساتھ لپٹا ہوا ہے۔ یہ چڑیا یہاں سے ایک پھل اتارتی ہے اور جا کے اس کے منہ میں ڈالتی ہے۔ تو ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا کہ میں نے دل میں سوچا کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ ایک موذی جانور ہے، تو نے اس کے بھی رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے اور ایک معمولی سی چڑیا کو اس کے رزق کا ذریعہ بنا دیا، اور میں کتنا برا انسان ہوں کہ میں نے کلمہ بھی تیرا پڑھا ہے۔ اے اللہ، پھر بھی میں تیرے بندوں کو قتل کرتا ہوں، ان کے مال کا دشمن ہوں، ان کا مال لوٹ لیتا ہوں۔ اے اللہ، میں کتنا برا انسان ہوں۔ میرے بھائیو، جب دل کی دنیا بدلتی ہے نا تو پتہ بھی نہیں چلتا، بس ایسے ہی بدل جاتی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار نیچے اترا اور تلوار توڑ دی اور بلند آواز سے اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے آسمانوں کے مالک و خالق، میں تیرا گناہ گار بندہ آج سے تیری بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ، تو مجھ سے صلح فرما لے۔ اپنے سردار کو روتے ہوئے جب باقی ڈاکوؤں نے دیکھا، وہ بھی بھاگتے ہوئے سردار کے پاس پہنچے۔ انہوں نے کہا، سردار کیا ہو گیا؟ ہم نے تو تجھے کبھی اس طرح روتے نہ دیکھا۔ سردار نے اشکبار آنکھوں سے اپنے ساتھیوں کو دیکھا اور کہنے لگا، ڈاکو تھا، اب نہیں ہوں۔ انہوں نے جب اپنے سردار سے وہ ماجرا سنا تو ان کے دل کی بھی دنیا بدل گئی، سب نے تلواریں توڑ دیں اور یوں سب اللہ کی حضور توبہ کر گئے۔ کہنے لگے، سردار اب دنیا سے ہمارا دل اٹھ گیا ہے، چلو اپنے اللہ کے گھر کی طرف چلیں۔ اب ہم نے بیت اللہ شریف کا جا کے طواف کرنا ہے، وہاں ہم زیارت کریں گے، توبہ کریں گے۔ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے یہ سب لوگ نکل پڑے۔ 3 دن اور 3 رات مسلسل سفر کرتے رہے۔ جب تیسری رات ختم ہوئی تو چوتھی صبح طلوع ہوتی ہے تو صبح یہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مکان بنا ہوا ہے۔ اس علاقے میں انہیں کوئی اور مکان نہیں نظر آ رہا۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور دیکھا کہ ایک بڑھیا ان کے سامنے کھڑی ہے۔ تو جیسے ہی اس بڑھیا نے ان کو دیکھا تو کہنے لگی، مرحبا میرے بچوں، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں کہ یہ بڑی ماں کیا کہہ رہی ہے۔ کہنے لگے، اماں جی ہم کوئی سمجھے نہیں۔ کہنے لگے، بچوں بیٹھو، پانی پیو، پھر میں تمہیں بتاتی ہوں۔ ان لوگوں نے پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد انہوں نے بڑھیا سے پوچھا، بڑی ماں آپ ہمیں بتائیے کہ آپ ہمارا انتظار کیوں کر رہی تھیں؟ بڑھیا رو کر کہنے لگی، میرے بچوں میں تمہیں اپنی داستان سناتی ہوں۔ میرا ایک متقی اور پرہیزگار بیٹا تھا، یہاں تک کہ لوگ اسے اللہ کا ولی کہتے تھے، نہایت عبادت گزار۔ 1 ماہ ہو گئے وہ فوت ہو گیا ہے۔ میرے بچوں، 3 دن سے میری خواب میں اللہ کے رسول مسلسل تشریف لا رہے ہیں اور مجھے وہ فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ فلاں فلاں میرے مہمان ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ تمہارے پاس آنے والے ہیں، ان کو کھانا بھی کھلانا، انہیں پانی بھی پلانا اور اپنے بچے کے کپڑے انہیں دے دینا۔ تو میرے بچوں، یہ رسول پاک کا مجھے حکم ہے تمہارے بارے میں۔ جیسے ان لوگوں نے بڑھیا کے منہ سے یہ بشارت سنی تو انہیں یقین نہ آیا۔ سردار جب اس بڑھیا کے سامنے ہوا تو بڑھیا نے سردار کا نام لے کے کہا کہ تمہارا یہ نام ہے۔ اب تو انہیں یقین آ ہی گیا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی کہ اس بڑھیا نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت دینے کے بعد باقاعدہ دلیل کے طور پہ اس سردار کا نام بھی لے دیا، اب تو وہ لپٹ لپٹ کے ایک دوسرے سے رونے لگے اور کہتے ہیں 3 دن سے، مطلب کہ جب ہم نے توبہ کی اسی وقت ہی ہمیں اللہ نے قبول کر لیا،
اور رسول خدا نے بھی ہمیں قبول کرتے ہوئے دیر نہ لگائی۔ ہم کتنے بدبخت تھے میرے بھائیو۔ ذرا یہاں رک کے سنیے گا، یاد رکھیے انسان کو توبہ کرتے ہوئے دیر لگتی ہے، اللہ کو توبہ قبول کرتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے، اسے بھولا نہیں کہتے۔ اللہ اتنا مہربان ہے، 100 سال سے بھی انسان کی زیادہ عمر ہو جائے، وہ جب بھی لوٹ کے اپنی اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے نا تو اللہ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ تو یوں لپٹ لپٹ کر روتے رہے اور ایک دوسرے کو مبارک دیتے رہے، انہوں نے لباس بدلا اور اللہ کے حضور چل پڑے۔ اور میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا قرآن کتنا خوبصورت پیغام دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بندے تو اپنے مہربان اللہ سے کہاں بھاگا پھرتا ہے۔ بندہ اپنے اللہ سے بھاگا پھرتا ہے، بندہ آگے آگے، اللہ کی رحمت اس کے پیچھے پیچھے۔ اے انسان، اس سے پہلے کہ تجھے موت آئے تو بھی اپنے اللہ کا ہو جا۔